اور بات بھی میرے ذہن میں چل رہی تھی. یو ٹاکڈ اباؤٹ ریسرچ پیپرس. تو میرے خیال سے جو ہمارے اسکالرس ہیں, جو یونیورسٹیز میں پڑھانے والے پروفیسرس ہیں, وہ جب ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو ان کو HEC کی طرف سے کوئی اسٹائپنڈ ملتا ہے. اینڈ وی ہیو سین سو مینی پروفیسرس کے جو ریسرچ پیپرس لکھ رہے ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, لیکن وہ ریسرچ پیپرس کیا ویلیو ایڈ کریں اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں نے ایک بات پڑھی کہیں سے کہ جو آئنسٹائن تھا سائنٹسٹ, اس نے جو ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اس کے وہ 150 سے 175, اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آکسفورڈ, ہارورڈ, MIT میں وہاں پہ جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کے پوری لائف کے جو ریسرچ پیپرس ہیں وہ 100 یا 150 سے زیادہ نہیں ہوتے. اور یہاں پہ ایسے بھی پروفیسر صاحبان ہیں کہ جو مہینے میں 6 ریسرچ پیپرس لکھ رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف منی, لیکن عملی زندگی میں ان کا کوئی اطلاق نہیں ہے, کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے ان دا لائفس آف دا پیپل R&D کے شعبے میں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اپنی ریسرچ کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ یس سر, اگین میرا خیال یہ کہ ہم جو پرابلم ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اگین دونوں طرف سے ایشو ہے. ایک تو جو ہائر ایجوکیشن کا جو رول تھا اس کے اندر, جو ہائر ایجوکیشن ہمارا تھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن, جو پالیسی میکرز تھے, جو کنٹرولنگ اتھارٹی تھی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, ان لوگوں نے جو اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. مثلاً آفٹر اسسٹنٹ پروفیسر یور پروموشن از بیسڈ آن نمبر آف پبلیکیشنس. So people start you can say that there is a race of numbering now. How many papers you have in academia, then you will be promoted as associate professor, and then your next promotion professor will also based on number of papers. I think what should be the criteria, rather than there should be a race of numbers, as you are talking about, if people are going to involve in research and they are going to write research papers, so they should try to focus on the applied issues of the society, of the economy, of the country. They should write about those, because they should try to provide solution of the problems in their research rather than only focusing on numbers. Because yes, again it is in Pakistan, because in Pakistan people think that if you are a teacher of university you must be a PhD, because without PhD you cannot be a teacher. That's our belief. And because of lack of huge number of publications you cannot be a good professor. So یہ جو ایک ریس تھی نمبرز کی, یہ غلط تھی. دیکھیں PhD جو ہے, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, جو PhD ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کا, دیٹ یو کین ناؤ اسٹارٹ یور جرنی آف ریسرچر ایز این انڈیپینڈنٹ ریسرچر. آپ اب انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر سکتے ہو اور لوگوں کو ریسرچ کروا سکتے ہو. یہ جو نمبر آف ریسرچ پیپرز کا کانسیپٹ آیا, اس کو لوگوں نے اٹیچ کیا پروموشنز کے ساتھ اور یس ارننگ کے ساتھ, بیکاز HEC نے کچھ ایسے انسینٹیوز رکھے کہ اگر آپ ایک امپیکٹ فیکٹر پیپر پبلش کرتے ہیں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. پھر یونیورسٹیز نے بھی کیا اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے, بیکاز ایوری ویئر دیر از اے ایشو آف کوانٹٹی. بیکاز اگر آپ کو کوانٹٹی کا نمبر انکریز کرنا ہے, دیر از اے نمبر ریس, تو اس میں آپ کے کتنے نمبر آف پیپرز آپ کی یونیورسٹی نے پبلش کیے ہیں اس کے اوپر آپ کی رینکنگ بیس کرتی ہے. تو جب ہماری یونیورسٹیز ان چیزوں میں آئیں تو دے آلسو اسٹارٹ ٹو فالو دس نمبر ریس. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ ریسرچ پیپر, آپ والی بات, اس کو پبلش کرتے ہیں صرف ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کوانٹٹی کو نمبرز کو فالو کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. اور میرا خیال یہ کہ اس ریسرچ کا کوئی ایز اٹ از فائدہ بھی نہیں ہو رہا ملک کو. اور جو آپ PhDs کی بات کر رہے ہیں, لوگ بے روزگار ہیں, وہ بھی یہی وجہ ہے. اب میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرتا ہوں, لائک میرے ٹیچر ہیں, میں اور وہ جب بھی بیٹھتے ہیں, وہ اس کیمپس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر جنرل بھی رہے, پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت علی صاحب. تو میری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار نوید, جب میں انگلینڈ میں PhD کر رہا تھا, جو میرا پروفیسر تھا وہ نان PhD تھا, لیکن وہ UK کے جو ٹاپ 3 پروفیسرز تھے ان میں سے تھا وہ ہمیشہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے ایک اچھا رائٹر تھا, وہ ریسرچ پیپر لکھتا تھا, 2 or 3 ٹائم اس کے دنیا میں ریسرچ پیپر بیسٹ ریسرچ پیپرز ڈکلیئر ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ صرف دیکھنا ہے کہ جو اچھا ٹیچر ہونے کے لیے یا اچھا ریسرچر ہونے کے لیے لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ PhD ضروری ہے, ٹھیک ہے, اکیڈیمیا میں رہنے کے لیے, لیکن اس کے بغیر بھی لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں, اس کے بغیر بھی لوگ اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں. ٹیچنگ اور ریسرچ 2 الگ الگ ڈومین ہیں. ہمارے ہاں HEC نے کیا کیا, ان کو جو اکیڈیمیا کے اندر ٹیچرز ہیں ان کو اس چیز پہ لگا دیا کہ بھائی PhD مسٹ ہے ٹیچنگ کے لیے, آگے جانے کے لیے نمبر آف پیپرز مسٹ ہیں, اور یونیورسٹیز کی رینکنگ کو آگے لے جانے کے لیے بھی آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ صرف نمبر ریس ہے ریسرچ پیپرز کی, اس کی وجہ سے دیر از اے لیک آف کوالٹی.